عاطف خان آپ نے لمس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے زبردست انیشیٹو لیا. دیکھیں جو سب سے ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داریاں کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اور اس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ عاطف خان آپ کی جو پرفارمنس ہے ان 5 سالوں میں, کوئی انڈیپینڈنٹ آپ سروے کروا لیں, سارے صوبوں سے بہتر پختونخوا کی تعلیم کی پرفارمنس ہے. تو پہلا کہ بچوں کو تعلیم دینا, دوسرا جب کوئی بیمار ہو اپنے لوگوں کے علاج کے لیے اچھی فیسلٹیز ہو. یہاں شراب خان بیٹھے ہیں, میں ان کو مبارک یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سروے چاروں صوبوں کی کروا دیں. اگر کہیں بھی ہسپتالوں کے مینجمنٹ کے سسٹم میں چینج آیا اور امپروومنٹ آئی ہے, وہ آج پختونخوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح وہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈرامہ باز ہے شہباز شریف, وہ جڑ جاتا ہے, وہ کراچی کیا کہتا ہے میں کراچی کو نیو یارک بنا دوں گا. وہ جدھر جاتا ہے کہ میں بھی اس کو پیرس بنا دوں گا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہمارے آج ہسپتال وہ ہو گئے جو ہونا چاہیے, لیکن ابھی لیکن جیسے تھے 5 سال پہلے ان میں تبدیلی آ گئی, اور انشاءاللہ جو مشکل ہمیں وقت گزارا تھا یہ تبدیل کرنے کے لیے, اسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میری آپ بات سنیں, میں نے 0 سے ایک ہسپتال بنایا جو ماشاءاللہ آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. ایک نئے ہسپتال کو دیکھیں جو پشاور میں بن رہا ہے, یہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت خانہ میں, لیکن ایک پرانے ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ وہاں مفاد پرست ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے, وہ چینج نہیں ہونے دیتا, وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں ایک کرپٹ نظام سے. اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو آج میں سارے پختونخوا کے لوگوں کو کہوں گا کہ جو ہمارے مین ہاسپٹلز ہیں 5 سال پہلے کیسے تھے آج کیسے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بہتر چینج نظر آئے گا. تیسری چیز جو حکومت کو اپنے شہریوں کو دینا چاہیے, ان کی جان اور مال کی حفاظت. اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ پختونخوا کی پولیس سارے باقی صوبوں کی پولیس سے آسمانوں پہ پہنچ گئی, سب سے بہتر پولیس سسٹم. تیسری اور چوتھی چیز جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے, اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں. اس انیشیٹو کے لیے میں یہ مبارک دیتا ہوں. میں لمز مریم چغتائی آپ کو انہوں نے انیشیٹو کیا لمز سے, اور میں اپنے یہاں یوتھ ڈائریکٹریٹ میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا. اب چیلنج یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست کام, ہم بجائے یہ سرکاری نوکریوں نے سرکاری ادارے تباہ کر کے رکھ دیے. ایک ابیا یہ ہے جس میں ساری دنیا میں اگر ایک جہاز کی ریشو دیکھو گے کتنے کام کرنے والے ہو جاتے ہیں ایک جہاز کے, تو پی آئی میں آسمانوں پہ پہنچ گئے. اتنے زیادہ لوگ ہیں اور جہاز کم ہے, کیونکہ سارے سرکاری اداروں نے جو گورنمنٹ آتی ہے بھرتیاں کروانی شروع کر دیتی ہے, اسے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. لوگ بھرے ہوئے سرکاری دفتروں میں, کام کوئی ہو نہیں رہا. اور کام کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو بھر دیتے ہیں سرکاری دفتروں میں جن کا کام نہیں, اگر آپ 2 لوگوں کو, یہ میرا تجربہ شوکت خانہ میں, کیونکہ میں نے شروع سے وہ ہاسپٹل میرے سامنے بنا چلا, تو اگر آپ ایک
ایک کے کام کرنے پہ جو ایک آدمی کا کام ہے ایک انسٹیٹیوشن میں 3 لوگ لگا دیتے ہیں، تینوں ہی نہیں کام کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں وہ یہ بھرتیاں کروا کے ہم نے ان کو اتنا برا کر دیا ہے کہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا اب سرکار کے اندر۔ جو یہ ہے اصل، گورنمنٹ کو اپرچونٹیز دینی چاہیے نوجوانوں کو روزگار کے لیے، اور یہ ہے وہ کام کہ نوجوان آئیں سوچیں کہ ہم کیا کس قسم کی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ذہن لڑائیں اپنا، اور پھر حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی بزنس سیٹ اپ کرے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے جو اسٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ ہم پھر ادارے بن جائیں گے جن کو وینچر کیپٹل کہتے ہیں، کہ ان کا کام ہی ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بزنس کی مدد کرے، کہ لوگ آئیڈیاز لے کے آئیں اور وہ بیٹھے، وہ ادارے بیٹھے اور وہ ایویلویٹ کریں کہ اس کا آئیڈیا کیا فیزیبل ہے، چل جائے گا، اور وہ پھر ان کی مدد کریں۔ اس طرح نوکریاں اگر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ روزگار دیتے ہیں، ایک پورے ملک کی گروتھ ریٹ اٹھنی شروع ہو جاتی ہے، ملک ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں تو دنیا میں آئیڈیاز کی جنگ ہے۔ جب آپ کا صرف آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی مجھے سرکاری نوکری مل جائے، تو آپ نے تو اپنے پوٹینشیل ہی ختم کر کے رکھ دیا نا۔ لیکن جب آپ بزنس کا سوچتے ہیں تو جو بڑے اس دنیا میں بل گیٹس ہیں، جو اربوں ڈالرز کے بزنس والے ہیں، یہ سارے آئیڈیا سے شروع ہوئے تھے۔ وہ اسٹیو جابس تھا، وہ جو اربوں پتی ہے، جو جمی گولڈسمتھ تھا، یہ انہوں نے آئیڈیاز لے کے گئے، اور پھر وہ آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے لوگ آئے، انہوں نے چھوٹی بزنس شروع کی۔ اور جو بھی ایک چیز اور یاد رکھنا، پلیز نوجوانوں یہ یاد رکھنا میری بات، کہ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، جتنا نااہل انسان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور شارٹ کٹ کبھی آپ کو کبھی ایک بڑا انسان نہیں بنتا شارٹ کٹ لے کے۔ وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا، جب آپ چھوٹی بزنس شروع کرتے ہیں، پھر اسے سیکھتے ہیں، پھر اسے بڑی کرتے ہیں، پھر وہ سیکھتے ہیں، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے ایکسپیرینس کا۔ جو انسان سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے۔ اب یہ ہر چیز میں ہے۔ اگر میں کرکٹر تھا تو میں 18 سال 9 سال کی عمر میں شروع ہوا محنت کرنا، 18 سال پہ پاکستان کے لیے کھیلا، پھر نکال دیا انہوں نے، پھر محنت کی، پھر 3 سال کے بعد واپس آیا، اور جتنا میں مشکل وقت کے بعد واپس آتا تھا، سیکھتا تھا غلطیوں سے، اتنا ہی میں اور تگڑا ہو جاتا تھا۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو پہلا دھچکا پڑتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ پھر اوپر نہیں جاتے۔ آپ جب چھوٹی بزنس شروع کرتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے، آپ سیکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں پھر، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے کتنے میں لوگ ملا۔ میں بزنس، میری تو بزنس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں شوکت خانم میں جب پیسے اکٹھے کرنے تھے تو میری بزنس سے تعلقات ہوئے، کیونکہ وہ لوگ بیک کرتے تھے، تو میں ایسے لوگ ملا جو سڑکوں کے اوپر شروع ہوئے کام کرنا، یعنی کہ مزدوری سڑکوں سے شروع ہوئے، ادھر سے انہوں نے چھوٹی سی کنسٹرکشن کی کمپنی بنائی، ادھر سے کرتے 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 آج اربوں پتی بن گئے۔ کیونکہ وہ جو سیکھتا ہے نا، جو آپ مار کھاتے ہیں، یہ ایک چیز یاد رکھیں، جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے، اگر آپ مار کھانا برداشت نہیں کر سکتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ وہ اچھے وقت کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، کامیاب آدمی برے وقت کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ جو برے وقت کو ہینڈل کر لیتا نا، وہی اوپر آتا ہے۔ کیونکہ جتنا کوئی دنیا میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کامیاب ہوا ہے لیکن اس کو اسے مار نہ کھائی ہو، یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی۔ جس نے بھی کوئی کام کیا ہے وہ ہمیشہ نیچے گرتا ہے۔ میں کرکٹ کھیلا، پہلا ٹیسٹ میں فیل، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی ختم ہو گیا، 3 سال ٹیم سے باہر۔ تو وہ جو مشکل وقت آتا ہے جب آپ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر آپ اندر چاہتے ہیں
اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اندر سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی، پھر آپ محنت کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، پھر آپ اس کو دور کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، آپ پھر اور پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر آپ محنت کرتے ہیں. اس طرح ایک سائیکل سے انسان بہتر اور بہتر اور بہتر ہوتا جاتا ہے. یہ جو شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اے عقاب، یہ تو تجھے چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو آپ کو سخت، یہ جو آپ کو فورس ملتی ہے، ریزسٹنس ملتی ہے، یہ آپ کی بہتری ہے. تو جب آپ بزنس کریں، آپ سپورٹس کھیلیں، اب پالیٹکس میں آئیں، اب پالیٹکس سے آ جائیں، اب سوچیں کہ جو لوگ جس بھی پولیٹیکل لیڈر نے دنیا کی تاریخ میں بڑا کام کیا ہے، وہ مشکل وقت سے گزر کے اوپر آیا ہے. قائد اعظم نے جو بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انڈیا کے اندر کوئی ان کے مقابلے کا لیڈر نہیں تھا، لیکن سوچے ان کی تاریخ پڑھیں، 40 سال کی سٹرگل تھی ان کی، کبھی اوپر کبھی نیچے، پھر اوپر پھر نیچے، اس طرح وہ اوپر پہنچے. 40 سال. آج کل کا لیڈر جو گزرا ہے نیلسن منڈیلا، 27 سال تو جیل میں گزارے انہوں نے. سٹرگل دیکھو کتنی تھی اس کی، کس کی؟ ہاں، بادشاہ خان کی بھی سٹرگل تھی، ایک لیڈر تھا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کسی کی نظریے سے مانے یا نہ مانے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے جو ایک سٹرگل کر کے آتا ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کے والد نے سٹرگل کی تھی. ہر لیڈر. اب آپ سوچیں، اب پاکستان میں دیکھیں، اب ہمارے کیوں، اب سوچیں کہ ہم نے کیوں مار کھائی ہے. کہاں قائد اعظم، 40 سال کی سٹرگل. نواز شریف اس کو جنرل ضیاء نے اٹھا کے لیڈر بنا دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں بنا لیڈر. ادھر آپ دیکھ آصف زرداری، اچھا جب میری بیوی مجھے وراثت میں لیڈرشپ چھوڑ گئی. ادھر دیکھیں بلاول بھٹو، اس زندگی میں 1 منٹ کا کام نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں پاکستان کو سنبھال لوں گا. 1 منٹ کام نہیں کیا. تو یہ جو لیڈر، یہ جو، اس لیے اگر آپ، ہمارا جو ملک ہے، اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. میں ساری دنیا پھرا ہوں، کوئی ایسا ملک میں دنیا میں نہیں گیا. میں نے اپنے 18 سال تو 18 گرمیوں تو انگلینڈ گزاری، پڑھا بھی وہاں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب کو اندازہ ہی نہیں آپ کتنے خوش قسمت ہے. جو اللہ نے نعمتیں آپ کے ملک کو دی ہیں، کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے ہی نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب تک ایک ملک عدل اور انصاف کے نظام نہیں قائم کرتا، وہ ملک، وہ قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلے. اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک ملک میں عدل اور انصاف، مطلب کہ ایک تعلیمی انصاف، عدالتی انصاف، اور سب سے امپورٹنٹ انصاف کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے میرٹ. میرٹ کے علاوہ کوئی جتنا معاشرے میں میرٹ اچھا، اتنا وہ اوپر. ڈیموکریسی کا مطلب ہی میرٹوکریسی ہے. ڈیموکریسی کیوں ہمیں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گئی؟ ہماری بادشاہ تھی، وہاں ڈیموکریسی تھی. بادشاہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ڈیموکریسی کا، کیونکہ ڈیموکریسی میں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے، بادشاہت کے اندر خون کے اوپر آتی ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی. تو ہماری ڈیموکریسی آئی بھی، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ جو ڈیموکریٹک پروسیس سے لیڈر بنتا ہے وہ یہاں بنا ہی نہیں. لہذا اگر ملک پیچھے رہ گیا، اس کا مطلب کہ یہاں وہ جو انصاف کا نظام آنا چاہیے تھا، جس سے ایک ملک کا پوٹینشیل اوپر آتا ہے، وہ نہیں آیا.
تو میں یہ آخر میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، یہ جو انیشیٹو لیا ہے مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ شکر ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ جناب سارا کام وزیر کا کام کیا ہے کہ جی نوکریاں دے رہے ہیں، چیف منسٹر ہے جی اس کے پیچھے نوکریوں کی درخواست، بجائے یہ کرنے کا. اور دیکھیے بڑی ایک انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ آپ پرچیاں پکڑ کے پھر رہے ہیں جی کہ مجھے نوکری دلوا دیں. معاشرے میں اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے. جو یہ کی ہے کہ اس نے بڑا اچھا بنیر کہ وہ جذباتی نوجوان نے بڑی اچھی بات کی کہ میں نے اخبار میں ایڈ پڑھا کہ جی اپلائی کرو اگر آپ کے پاس آئیڈیا. ایسا ہونا چاہیے، آپ کی توہین نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کسی کے سامنے دیکھیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ یاد رکھنا یہ شرک ہے. آپ جب کسی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے انسان، کبھی دوسرے انسان کے سامنے یہ درخواست لے کے نہیں پھرتا. اور معاشرہ وہ ہے جو اپنے موقع دیتا ہے انسانوں کو اوپر آنے کا. میرٹ ہوتی ہے وہاں. گورنمنٹ کا کام ہے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرے. گورنمنٹ کا کام ہے نوجوان آپ کے ٹیلنٹ کو اس کو اوپر لے کے آئے، ایسی اپرچونٹیز دے. تو انشاءاللہ اب میں یہ تو ہم نے پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اب میں جو چیلنج دینے لگا ہوں انشاءاللہ اگلی حکومت تو آنی ہے ہماری، اگلی حکومت میں یہ جتنے ہم نے اس وقت پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے، یہ اس سے ہمیں 100 گنا زیادہ پیسہ ایلوکیٹ کرنا چاہیے یہ ینگ انٹرپرینرز کے لیے. ہمیں موقع دینا چاہیے آئیڈیاز کا، یہ ہمیں موقع دینا چاہیے اپنے سوچیں. اپنی میں دیکھ رہا تھا خواتین آئی ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں کہ یہ تو آپ ایک دنیا آگے چلی گئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہے، روزگار کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکتی ہے، گھر کی انکم بڑھا سکتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور اس آئیڈیا کو انشاءاللہ میں پہلے لمس کو بڑی مبارک دیتا ہوں اور میں پھر آپ کو یہ بھی کہوں کہ ہمیں اب اس کو پورا اس آئیڈیا کو بڑے لیول، یہ چھوٹے سے ہم شروع ہوئے، اب ہم اس کو بڑے لیول کے اوپر انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ خان صاحب. جیسے خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈریم